رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ماہ محرم الحرام کی چھٹی تاریخ اور 7ویں شب ہے. مسلسل ہم کردار کربلا کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ موضوع کے حوالے سے ہم روز کی طرح آج بھی کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. مقدمتاً یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، شیعہ قوم کی امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کے علاوہ یا اس سے زیادہ مشہور کوئی پہچان نہیں ہو سکتی. حقیقی شیعہ وہی ہے جو سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن نہ حسین کے عزا کو بھول سکتا ہے نہ حسین کے مقصد کو بھول سکتا ہے. چنانچہ میں نے عالم دین سے ایک ان کے ساتھ گزرا ہوا واقعہ سناتا چاہتا ہوں کہ جو مجلس کی ابتدا میں اس واقعے کی طرف اشارہ کروں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں. واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جس ملک میں وہ رہتے تھے اس ملک کے پاگل خانے میں اگر کوئی اپنے قوم کا بندہ موجود ہو تو یہ جانے کے بعد اس کی ہیلپ کریں. ان کے دل میں خیال آیا کہ میں پاگل خانے جاتا ہوں، اگر وہاں کوئی شیعہ مل جاتا ہے تو میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ پاگل خانے پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد وہاں کا جو بڑا تھا اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاگل خانے میں جو لوگ ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ان میں کوئی شیعہ ہے یا نہیں. جیسے اس بات کو سنا سامنے والا شخص غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ کے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے. یہ بحث آپ جائیے جا کر جن کے پاس عقل ہے ان کے ساتھ کیجیے. یہاں تو سارے لوگ پاگل ہیں، مجبور ہیں. آپ پاگلوں کے درمیان آ کے پاگلوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو وہ بیچارے کیا جواب دیں گے؟ انہیں اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے دین کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کوئی بات نہیں، میں دین کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، مجھے معاف کیجیے، بس اتنی اجازت دیجیے کہ کچھ دیر میں آپ کے ہاسپٹل میں جتنے لوگ پاگل ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں. اب اجازت ملی، یہ ان سے ملنے کے لیے گئے. ایک گراؤنڈ کے اندر سارے پاگل کھڑے ہوئے ہیں.
اب یہ اصل میں ان کا مقصد کیا تھا جانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ جا کر دیکھیں اس ہاسپٹل میں اگر کوئی اپنے قوم کا ہے تو اس کی مدد کرے۔ اب انہوں نے جا کے پوچھا تو سامنے والا بھڑک گیا۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کہا کہ جتنے بھی پاگل ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ سارے مریضوں کو، سارے پیشنٹس کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اب انہوں نے ان سے بات نہیں کی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی میں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، سارے پاگل کھڑے ہوئے ایسے کیسے، لیکن ایک شخص ہے جو خود بخود اپنا ہاتھ اپنے سینے پر لے جا رہا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ ان سارے پاگلوں میں ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والا یہی شخص ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین اور حسین کی عزا ہمارے روحوں پر اور ہمارے ذہنوں پر اس طرح سے حکومت کرتی ہے کہ اگر ظاہری طور پر ہماری عقل ساتھ بھی چھوڑ دے تو اس وقت بھی عزائے حسین ہمارے کام آتی ہے۔ لہذا عزاداری ہماری جان بھی ہے، عزاداری ہماری شان بھی ہے، لیکن اس عزاداری کو اگر رسم سمجھ کے نبھائیں گے تو آپ کے دل کا سکون تو شاید تھوڑی دیر کے لیے مل سکتا ہے، لیکن حقیقی مقصد تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ عزاداری کو آپ ایک رسم نہ سمجھے، ایک رواج نہ سمجھے، بلکہ حیات انسانی کو زندگی دینے والی شے سمجھ کر آپ مجلس میں آئیں گے، خطیب کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ رسم عزا میں بھی شامل ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ مقصد امام حسین علیہ السلام میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے موضوع کا انتخاب کیا، کربلا کے اچھے اور برے کردار۔ گزشتہ مجالس میں چند ہستیوں کی طرف بھی جو اشارہ کیا جنہوں نے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے اشخاص کا بھی تذکرہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جنہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنے رذائل کی وجہ سے یہ راستہ انتخاب کیا کہ میں کربلا جاؤں گا، امام کی نصرت نہیں کروں گا بلکہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر امام کو شہید کروں گا، یزید سے انعام پاؤں گا۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ جیسے شبس تھا تو شبس کے اندر ایمان کی کمی تھی، عمر سعد تھا تو اس کے دل میں دل کا لالچ تھا، اس کے دل میں حکومت کا لالچ تھا، اور اسی طرح سے دوسرے اشخاص کی کمیاں بتاتے گئے۔ آج ایک کمی کی طرف اشارہ کرنا ہے، اگر یہ لوگ کربلا میں امام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کے پاس خدا پر جو ہے پکا ایمان نہیں تھا۔ کہ کہنے کو تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن خدا پر بھروسہ نہیں تھا۔ اگر خدا پر بھروسہ ہوتا تو پھر یہ لوگ یہ نہ کہتے کہ حسین کو قتل کریں گے دولت حاصل کریں گے، حسین کو قتل کریں گے تاکہ یزید ہم سے خوش ہو جائے۔ دیکھیں اگر خدا کی خوشنودی ان کے نظر میں ہوتی تو یہ لوگ جاہل بھی نہیں تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ حسین نواسہ رسول ہے، حسین کا راستہ صحیح راستہ ہے۔ اس کے باوجود بھی یزید کی خوشنودی کے لیے اور دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے حسین کا راستہ چھوڑ کر یزیدی راستے پر چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا چونکہ ان کی صفت یہ تھی کہ ان کے اندر خدا پر بھروسہ کرنے والی صفت نہیں تھی، لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر مقام پر، ہر مرحلے میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ کیونکہ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ہماری وابستگی لوگوں سے ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ سوچوں گا، مثال کے طور پر میں دوسروں کی مثال نہیں دوں گا، اپنی مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر میں سوچوں کہ مثلا اگر میں نے کسی کو ناراض کر دیا، مثال کے طور پر آپ کو ناراض کر دیا، غلام بھائی کو، تو ہو سکتا ہے کہ غلام بھائی کل مجھے سلام نہ کرے۔ میں نے اگر ان سے کوئی ایسی بات کہہ دی، گرچہ وہ بات حق ہے لیکن غلام بھائی کو برا لگ جائے گی، لہذا میں سوچتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ غلام بھائی میرے کام آنے والے ہیں، لہذا میں غلام بھائی سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کا انہیں برا لگ جائے۔ نہیں، مومن یہ نہیں ہوتا۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ آئینہ خرید کر لائیں، گھر میں رکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے آئینہ میں نے تجھے خریدا ہے لیکن خبردار تو میرے عیب نہیں بتائے گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ آئینے کے سامنے جیسے ہی آپ جائیں گے خود بخود آپ کی اچھائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی، آپ کی برائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح سے روایت میں ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن
جب ایک دوسرے مومن سے ملتا ہے تو اس کی اچھائیاں بھی بتاتا ہے، اس کی برائیاں بھی بتاتا ہے، تب کہیں جا کر یہ برادر ایمانی کا جو رشتہ ہے وہ انسان نبھاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کربلا میں گئے ان کے اندر یہ خصوصیت یہ تھی کہ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہر چیز میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ملے گا ہمیں یا تو ابن زیاد دے گا یا یزید دے گا، اللہ پر پکا ایمان نہیں تھا۔ لیکن تاریخ میں کچھ نمونے ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن کا ایمان آپ دیکھیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے۔ میں دوسروں کی مثال نہیں دوں گا، مولا کائنات کا ایک واقعہ اور اسی سے مرتبط اس زمانے کا ایک واقعہ، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک جنگ میں جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے مولا کی تلوار گری، سامنے والے نے السلام علیکم، سامنے والے نے مولا کی تلوار کو اٹھا لیا، مولا نے دوسری تلوار لی تو سامنے والا کہتا ہے کہ یا علی اگر ہو سکے تو تمہاری تلوار مجھے دے دو۔ مولا نے کہا تو جو اگر مانگ رہا ہے تو لے لے تلوار۔ اس نے تلوار لے لی، تلوار جیسے ہی اس کے قبضے میں آئی اب یہ فوراً اپنے آپ کو بدلتا ہے، کہتا ہے اے علی تم کتنے بڑے بیوقوف ہو، تم جانتے ہو کہ اب میرے ہاتھ میں دو تلواریں ہیں اور تمہاری تلوار بھی میرے اختیار میں ہے، اب میں چاہوں تو تمہاری جان لے سکتا ہوں۔ مولا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا ایمان پکا نہیں ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میری جان تیرے قبضے میں ہے، جبکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان۔ آج کے حالات بھی آپ دیکھیے، آج دنیا میں کتنی مسلمان حکومتیں ہیں، جگہ جگہ پر مسلمان، پورا عرب بھرا ہوا ہے، مسلمان حکومت کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے جا کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ لوگ کہنے کو تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن عملی زندگی میں جا کے دیکھیں تو ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ کبھی ایک دوسرے ملک پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبھی ایسے ملک پر بھروسہ کرتے ہیں جو دن اور رات مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ ان کے پاس اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہیں اگر مثال کے طور پر ہم نے ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہمارا اقتصاد خراب ہو جائے گا، ہمارے ملک کی حالت خراب ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے ملک کو اللہ نہیں چلا رہا ہے بلکہ ان کے ملک کو اس دور کی باطل طاقتیں چلا رہی ہیں۔ نہیں، دوسری طرف آئیے، پوری دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جو کہیں پر بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو نئے مولانا لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ ایران کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو میں کہوں گا اگر ایران کے جیسے کہیں دوسری جگہ تاریخ ہے تو لا کے دیجئے، ہم ایران کو چھوڑیں گے، ان کا سنائیں گے۔ جس جگہ پر اچھائی آ رہے ہیں اس اچھائی کو جو ہے قبول کرنے میں اور بیان کرنے میں کوئی خباثت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران کی طرف آئیے، ایران کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، پھر وہ چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا کسی عرب ملک میں کسی مظلوم پر ہونے والے ظلم کی چیز ہو۔ حتیٰ کہ امریکہ میں ایک کالے کی موت واقع ہوتی ہے، سیاہ انسان ہے لیکن اس کے لیے بھی ایران آواز بلند کرتا ہے، چونکہ ایران نے یہ درس حاصل کیا ہے کربلا سے۔ کربلا میں نہ کوئی کالا تھا، نہ کوئی گورا تھا، نہ کوئی آقا تھا، نہ کوئی غلام تھا، نہ کوئی سردار لشکر تھا، نہ کوئی سردار قبیلہ تھا، حتیٰ کہ نہ کوئی بوڑھا تھا، نہ کوئی جوان تھا، نہ کوئی بچہ تھا، نہ کوئی مرد تھا، نہ کوئی عورت تھی۔ کربلا میں سب ایک تھے، سب کا مشن ایک تھا کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا رہبر انقلاب کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی دامت اللہ العالی اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، 4-5 سال کا، جیسے بچہ بیٹھا ہے، 4-5 سال کا بچہ آقا سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں اگر دوسرے ہوتے تھوڑے بہت بھی بڑے ہیں اور مخصوص کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے تو ہم بچوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آقا نے بچے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس آنے دو۔ بچہ قریب گیا اور جانے کے بعد بچہ کہتا ہے کہ آقا میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رہبر نے کہا اچھا بیٹا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ بچے نے مسکرا کر کہا کہ آقا مجھے یہ بتائیے آپ سے امریکہ اتنا زیادہ ڈرتا کیوں ہے؟ اگر کوئی عام انسان ہوتا، دوسرا انسان ہوتا، اگر اس سے کوئی پوچھے پہلے تو بچے کا جواب نہیں دیتا،
دوسرا اگر کوئی پوچھ بھی لے تو اپنی طاقتیں گناتا، ہمارے پاس اتنا زیادہ پاور ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے زیادہ دولت ہے، ہماری سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے، ہمارا ایمان اتنا قوی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا۔ لیکن رہبر انقلاب جانتے ہیں کہ سامنے سوال کرنے والا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے ہی کی طرح جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو مسکرا کر کہا کہ بیٹا دیکھو، امریکہ ہم سے اس لیے ڈرتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، امریکہ ہم سے اس لیے ڈرتا ہے چونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹے جملے میں رہبر انقلاب نے 2 میسیجز دیے۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں عقیدہ توحید کو ڈال دیا اور یہ بات سمجھاتی کہ اے بیٹا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا سیکھو، اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ پڑوس میں رہنے والے ممالک کو بھی یہ پیغام دے دیا، ارے در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو، ہماری طرح اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، ساری دنیا تم سے ڈرنے لگے۔ لہذا اللہ پہ ایمان قوی ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی ایک انسان اس کی زندگی چلا رہا ہے، نہیں، ہمیں حیات دینے والا اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے۔ اگر حق کا راستہ ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہمیشہ ہم حق کے راستے کو انتخاب کریں۔ جیسا کہ تاریخ میں بھی آپ نے دیکھا کثرت یزید کی طرف تھی، امام کی طرف مختصر لوگ تھے۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے یہ بھی نہیں کہ میجورٹی جہاں پر ہے میں وہاں چلا جاؤں، نہیں، حق جہاں ہے وہاں جانا کمال ہے۔ لہذا کربلا میں جو امام کے مقابلے میں آئے ان کی یہ ضعیف کوالٹی یہ تھی کہ ان کا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں تھا، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، یہ لوگ اگر کربلا میں امام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا یہ دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ کربلا میں اس لیے آ رہے ہیں کہ میں اللہ کے مرضی کے خاطر حسین کا قتل کروں گا، میں حسین کا قتل کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہ کسی نے دعوت دی آگے، نہیں، ان کے صفات اور ان کے ایٹریبیوٹس، جو برے ایٹریبیوٹس ان کے اندر تھے وہ ان کو کھینچ کر لے آئے کربلا میں۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ ان کے اندر اللہ پر بھروسہ قوی نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ یہ جو ہے خراب کوالٹی ہے، خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ کوالٹی ہمارے اندر نہ آئے، کیونکہ اس کے بہت سارے برے اثرات بھی ہیں۔ وہ کوالٹی ہے حرام مال کا پیٹ میں چلا جاتا۔ اگر حرام مال پیٹ میں چلا جاتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر حق سننے کی طاقت نہیں رہتی، اور نہ ہی حق کو قبول کرنے کی طاقت رہتی ہے، نہ ہی حق کا ساتھ دینے کی طاقت باقی رہ جاتی ہے۔ حرام مال بہت زیادہ، اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں ہم تو حرام سے دور ہیں، ہم حرام کھانا چھوتے ہی نہیں، حتیٰ کہ ہم کبھی سفر میں بھی ہوتے ہیں تو گھر سے کھانا بنا کر لے جاتے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں جاتے بھی ہیں تو پہلے اچھی طرح تحقیق کرتے ہیں کہ وہاں پہ مثال کے طور پر مسلمانوں کا کپڑا لگا ہوا ہے یا نہیں، ویٹر کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں، کوئی نہ کوئی نشانی ڈھونڈ لیتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان کی ریسٹورینٹ ہے۔ جب ہمیں پکا یقین ہو جاتا ہے تب ہم اس ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں کہوں گا بالکل صحیح، آپ سفر پہ بھی جاتے ہیں، چونکہ آپ نمازی بھی ہیں، آپ روزے دار بھی ہیں، آپ دیندار بھی ہیں، اور آپ سے یہ چیز بعید بھی ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے ہوٹل میں ایسے ہی جا کے کھانا کھائیں۔ پکا آپ جاتے بھی ہوں گے، آپ تحقیق بھی کرتے ہوں گے، لیکن صرف غیر مسلمان یا کافر کی ہوٹل میں کھانا نہ کھانے سے آپ حرام سے بچ نہیں سکتے۔ حرام سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر طرح طرح کے کپڑے دیکھ کر اطمینان پیدا کر کے کھانا کھاؤ، نہیں، بلکہ جو جیب میں تمہارے پاس مال پڑا ہوا ہے جس سے تم ابھی اس کھانے کا بل چکانے والے ہو، پہلے تمہیں اسے پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک جیب کا پیسہ پاک نہیں ہوگا اس وقت تک لاکھ آپ مسلمان کی ہوٹل دیکھیں تب بھی آپ کا کھانا حرام ہے، آپ جا کے کافر کا جو ہے کھائے تب بھی آپ کا کھانا حرام ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ پہلے پاک مال ہو، حلال طریقے سے کمایا ہوا پاک ہو۔ اگر حلال طریقے سے کما بھی لیا ہے
تو بغیر مال امام نکالے آپ استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ پیسہ میرا ہے, یہ بھی نہیں سوچتے, امام کا احترام نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہے, ابھی بہت سارے خرچے ہیں, دیکھا جائے گا, نیت بھی ہوتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں مال امام کو نکالوں گا. نہیں, اگر کسی کے کمائی کا کچھ فائدے والا پیسہ سال بھر اس کے پاس رہ جاتا ہے تو اب اس کا پیسہ نہیں ہے, یہ سارا پیسہ اس کا پیسہ نہیں ہے. جب تک وہ 20% نکال کے صحن امام کو, مرجع تک اور صحن سادات کو, غریب سادات تک نہیں پہنچائے گا, اس وقت تک اسے پرمیشن نہیں ہے کہ وہ 80% مال استعمال کریں. آپ یہ بھی نہ سوچئے کہ میں شاید جو ہے خمس کی بات چھیڑ رہا ہوں تاکہ کوئی لوگ جو ہے میرا بھی مراجعہ کرے آ کر دے. نہیں, نہ تو میں مرجع ہوں نہ ہی میں سید ہوں, تو لہٰذا میں یہ بات اپنے لیے نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ آپ کے مال کی طہارت کے لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال طاہر ہو جائے تو ہر سال کی تاریخ معین کریں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی تاریخ, مثال کے طور پر اب تک آپ کی تاریخ نہیں تھی, آپ آج ہی کو معین کریں, اور جتنا تھا پہلے کا حساب کریں, آج سے اگلے سال تک. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز فائدے میں آ رہی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کا خمس آپ نکالیں. کہ مال حرام کی بہت ساری تاثیرات ہیں, بہت زیادہ داستان ہے, چونکہ موضوع پر بھی گفتگو کرنا ہے مجھے. ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے, داستان ملتی ہے کہ آپ نے نام سنا ہے نا, علامہ مجلسی کا نام سنا ہے آپ نے, علامہ مجلسی جنہوں نے